السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص فضیلت و اہمیت بیان کی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، بے شک اللہ کے نزدیک 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان خاص مہینوں میں سے سب سے پہلا عزت والا مہینہ محرم الحرام ہے، اور باقی رجب المرجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں۔ یہ تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ قابل احترام ہیں۔ دوستو، بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ صرف 1 محرم سے 10 محرم تک ہی فضیلت ہے، اور بعض لوگ ان 10 دنوں کو منحوس بھی سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ ان پورے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اس مہینے میں وہ شادی بیاہ بھی نہیں کرتے، اچھا کپڑا نہیں پہنتے، وہ اس مہینے کو غم کا مہینہ بتاتے ہیں۔ ارے دوستو، اگر کسی کی شہادت سے وہ دن یا مہینہ منحوس ہو جاتا ہے تو تاریخ تو مسلمانوں کی شہادت سے بھری پڑی ہے۔ اس لیے یہ سب باتیں غلط ہے، صرف 10 دن کی نہیں بلکہ پورے مہینے کی فضیلت ثابت ہے۔ محرم الحرام کے تمام دنوں پر سب سے زیادہ فضیلت یوم عاشورہ کو حاصل ہے۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشورہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلامتی سے سمندر پار کرایا اور فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میدان کربلا میں شہید کیا، حتیٰ کہ حدیث پاک کے مطابق قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ دوستو، عاشورہ کے نفل روزوں کا بہت ثواب ہے۔ 9 محرم اور 10ویں محرم کو روزہ ضرور رکھیں۔ صرف 10ویں محرم کو ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ پہلے یا ایک روزہ بعد میں رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا، سوائے اس دن یعنی عاشورہ کے، اور سوائے اس مہینہ یعنی ماہ رمضان المبارک کے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشورہ کے روزے کا کرتے تھے، اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی بھی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشورہ کو، کہ ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان 2 دنوں میں ضرور روزہ رکھیں، 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام، یا پھر 10 محرم الحرام 11 محرم الحرام، اور اپنے آپ کو محرم الحرام کی تمام لغویات سے بچائے رکھیں، تمام غلط گمانوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کریں۔ آج کا مسلمان امام حسین کون تھے معلوم نہیں، انہیں کس لیے شہید کیا گیا پتہ نہیں، کربلا میں کون سب شہید ہوئے وہ بھی معلوم نہیں، بی بی زینب کون تھی، علی اصغر کون تھے پتہ نہیں، جنگ کیوں ہوئی، یہ کس نے کیا وہ بھی پتہ نہیں، کتنی دنوں کے لیے کیا وہ بھی معلوم نہیں، 1 محرم سے 10 محرم کے درمیان کیا ہوا پتہ نہیں۔ ارے بعض کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کیا تھا۔ پھر پتہ کیا ہے؟ مریدہ پتہ ہے، قورمہ پتہ ہے، بتاشا ریوڑی پتہ ہے، جلیبی زردہ پتہ ہے، بریانی پتہ ہے، تازیہ پتہ ہے، گھنگرو پہن کر بھاگنا اور دوڑنا ناچنا پتہ ہے، کلاوہ پتہ ہے، امام چوک کا طواف لگانا پتہ ہے، ننگے پاؤں چلنا پتہ ہے، شربت میں دودھ کا پانی ملایا جاتا ہے وہ پتہ ہے، ڈھول بجانا پتہ ہے، ناچنا گانا پتہ ہے، ڈی جے پر ڈانس کرنا پتہ ہے،
بریانی کے پیچھے بھاگنے والوں کو سب پتہ ہے، سوائے اس کے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ کیا تھا، ان کا منہج کیا تھا، طریقہ کیا تھا۔ آج ہم حسینی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر نعرہ لگانے کے لیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج اسلام بڑی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، تب جا کر اسلام پھیلا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ چاک ہوا، دل کو چبایا گیا، تب جا کر اسلام پھیلا ہے۔ حضرت عباس علمدار کے بازو کٹے، تب اسلام پھیلا ہے۔ صرف حسین حسین کا نعرہ لگانے سے کوئی حسینی نہیں بن جاتے۔ حسینی کے لیے سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی جھوٹ، ناانصافی، باطل کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ قربانی کا نام ہے۔ سچ بولنے پر رشتہ دار، گھر والے تو کیا، چاہے ساری دنیا ہی خلاف ہو جائے، لیکن کبھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ وہ حسینی کہلاتے ہیں۔ وہ نہیں جو پورا سال جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں اور صرف 10 دن حسین حسین کا نعرہ لگاتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب کچھ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر تو کرتے ہیں، بس ان کی قربانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سبق ہمیں دیا، نماز کو نہیں چھوڑنا، تلوار کے سائے میں بھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کو نہیں چھوڑا، لیکن آج ہم انہی کا نام لینے والے اور انہی کے عشق کا دم بھرنے والے، انہی کا نعرہ لگاتے ہوئے نماز کو چھوڑ کر پورے شہر کے اندر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ڈی جے پر ڈانس کرتے ہیں۔ دوستو، اس کو حسینی نہیں کہتے ہیں۔ اگر بننا ہے تو سچے حسینی بنو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، طریقہ اپناؤ، تبھی تم حسینی کہلا سکتے ہو۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں اس کو شیئر کیجئے تاکہ یہ بات تمام لوگوں تک پہنچ جائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خوب خیال رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔